ترجمہ کی کہانیاں اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری مدد کرنے کے لیے نیچے کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے آپ ہمیں اپنے ڈونیشنز بھیج سکتے ہیں۔ شکریہ۔ موپاسا کی کہانی، رسی کا ٹکڑا۔ گارڈر ویلے کی طرف جانے والی تمام سڑکوں پر کسان مرد عورتیں جاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ کیونکہ وہ بازار کا دن تھا، کسان مرد مستانہ وار چل رہے تھے۔ اپنی لمبی اور ترچھی ٹانگوں کو جب وہ آگے کی طرف پھینکتے تو ان کا سارا جسم آگے کی طرف جھک کر گرتا ہوا سا معلوم ہوتا تھا۔ سخت محنت کی وجہ سے ان کے بدن کا ڈھانچہ بگڑ گیا تھا۔ جب وہ لوگ ہل چلاتے تب ان کے جھٹکوں سے داہنا کندھا زور سے اوپر کو چڑھ جاتا اور کمر میں مروڑ آ جاتا۔ دھان کاٹتے وقت کمر اور گھٹنے جھک جاتے، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے ٹیڑھے ہو جاتے تھے۔ چنانچہ اسی طرح کی سخت محنت کی وجہ سے غریب دیہاتی کسانوں کے بدن کا ڈھانچہ ٹیڑھا میڑھا اور متزلزل سا ہو گیا تھا۔ ان کے نیلے کرتے کلف کی وجہ سے اس طرح چمک رہے تھے گویا کسی نے وارنش سے رنگ دیا ہو۔ ان کے گلے اور کندھوں پر سادے تاگے کی کڑھائی تھی۔ کچھ کسان گائے اور بیلوں کی رسیاں پکڑے ہوئے چل رہے تھے۔ ان کی عورتیں پیچھے سے ہانکتی جاتی تھیں۔ زیادہ عورتیں سر پر ٹوکریاں رکھے ہوئے تھیں جن میں بطخیں مرغیاں ادھر ادھر سر نکالے ہوئے نظر آتی تھیں۔ اپنے شوہروں کی بنسبت وہ چھوٹے چھوٹے لیکن تیز قدم رکھ رہی تھیں۔ وہ عموماً دبلی پتلی لیکن سیدھے بدن والی تھیں۔ انہوں نے اپنی چپٹی چھاتیوں پر چھوٹے چھوٹے شال لپیٹ رکھے تھے۔ ان کے سر پر ایک سفید کپڑا پڑا ہوا تھا اور اس پر انہوں نے ٹوپیاں پہن رکھی تھیں۔ اسی وقت ایک عمدہ سی گاڑی اس سڑک سے گزری جسے ایک خچر کھینچ رہا تھا۔ چلتے وقت اس گاڑی میں اتنے زور کے دھکے لگ رہے تھے کہ ان سے بچنے کے لیے اس میں بیٹھے ہوئے 2 آدمی اور ایک عورت اس گاڑی میں لگے ہوئے ڈنڈوں کو کس کر پکڑ لیتے تھے۔ گارڈر ویلے کے چوک میں آدمیوں اور جانوروں کی بھیڑ جمع تھی۔ جانوروں کے سینگ، امیر کسانوں کے اونچے اونچے ٹوپ اور عورتوں کے سر کی ٹوپیاں ہی اس جم غفیر میں اوپر نظر آتی تھیں۔ شورغل بھی کافی تھا۔ کہیں بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے کسانوں کا چیخنا تھا تو کہیں بچوں کا رونا۔ اگر ایک طرف بچھڑے اور گائیں چلا رہی تھیں تو دوسری طرف مرغ اور مرغیاں شور مچا رہی تھیں۔ اس جمگھٹ میں زیادہ تر ایسے ہی لوگ تھے جو یا تو کسان تھے یا گوالے، اور ان کی ضرورت کی چیزوں کا ہی وہ بازار تھا۔ گھاس، دانہ، گھی، دودھ، مٹھائی اور جانوروں کو فروخت کرنے والے لوگ وہاں تھے اور ان چیزوں کی تیز بو وہاں آ رہی تھی۔ بریٹے کے ماسٹر حاجکارن ابھی ابھی گارڈر ویلے پہنچے تھے اور چوک کی طرف جا ہی رہے تھے کہ انہوں نے ایک رسی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا۔ دوسرے نارمنوں کی طرح ماسٹر حاجکارن بھی کفایت شعار تھے۔ انہوں نے سوچا کہ کوئی بھی چیز جو کام آ سکتی ہے ضرور ہی اٹھا لینی چاہیے۔ بوڑھے تو تھے ہی، بمشکل تمام وہ نیچے جھکے۔ وجہ یہ تھی کہ انہیں گٹھیا کی بیماری تھی۔ انہوں نے رسی کا ٹکڑا اٹھا لیا اور جیوں ہی اسے لپیٹنا شروع کیا، انہوں نے دیکھا کہ موچی میلنڈن اپنے دروازے پر کھڑا ان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ان دونوں میں بہت دن ہوئے گھوڑے کے لیے کسی سامان کا سودا کرتے ہوئے جھگڑا ہو گیا تھا۔ چونکہ دونوں ہی ہمیشہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر میں رہتے تھے، اس لیے اب تک ان میں میل نہ ہو سکا تھا۔ ان کے دشمن نے انہیں ایک رسی کا ٹکڑا کیچڑ میں سے اٹھاتے دیکھ لیا۔ یہ معلوم کر کے وہ مارے شرم کے زمین میں گڑ گئے۔ انہوں نے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو پہلے کرتے کی جیب اور پھر پتلون کی جیب میں چھپانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد وہ زمین پر کچھ ڈھونڈنے کا بہانہ کرنے لگے، گویا ان کی کوئی چیز گر پڑی ہے۔ اسی طرح ادھر ادھر دیکھ کر اور 2-3 بار زمین پر جھک کر وہ بازار کی طرف چلے گئے۔ آگے چل کر وہ اسی بھیڑ میں جو پوری طرح مول بھاؤ میں مشغول تھی غائب ہو گئے۔ کسان گایوں کو دیکھ کر دور چلے جاتے اور پھر لوٹ آتے۔ ایک دم سے بھاؤ کر کے گایوں کو خریدنے کی ہمت ان میں نہ تھی اور وہ بڑی ہوشیاری سے فروخت کرنے والوں کے چہرے کا مطالعہ کرنے لگتے تھے۔ عورتیں ٹوکریوں کو اپنے پیروں کے پاس رکھ کر مرغیوں اور بطخوں کو باہر رکھے ہوئے تھیں اور جانوروں کی ٹانگیں بندھی ہوئی تھیں اور وہ گھبرائے ہوئے سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ مول بھاؤ کے وقت پہلے تو وہ اپنی ہی بتائی ہوئی قیمت پر اڑ جاتی، لیکن جب خریدار آگے بڑھنے لگتا تو یکایک اس کی مقرر کی ہوئی قیمت پر دینے کو تیار ہو جاتی اور ایک دم سے چلا پڑتی، لے جائیے صاحب، اتنے ہی داموں میں لے جائیے۔ رفتہ رفتہ چوک خالی ہو گیا۔ دوپہر ہو چکا تھا۔ جو لوگ دور دراز کے گاؤں سے آئے ہوئے تھے انہوں نے سرائے میں قیام کیا۔ جارڈن کے ہوٹل کا کمرہ کھانے والوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ہوٹل کے لمبے چوڑے احاطے میں طرح طرح کی گاڑیاں تھیں۔
بیل گاڑیاں، ٹم ٹم، پیر گاڑی اور بگھیاں وغیرہ سبھی طرح کی گاڑیاں موجود تھیں۔ وہ سب گرد سے اٹ رہی تھیں۔ ان میں کچھ نئی تھیں، کچھ پرانی اور کچھ تو بے کام ہو چکی تھیں۔ کھانا کھانے والوں کی میز کے سامنے ایک بڑی سی انگیٹھی تھی جو داہنی طرف بیٹھے ہوئے لوگوں کو گرمی پہنچا رہی تھی۔ کھانے میں خاص کر 3 ہی چیزیں تھیں: مرغی کا گوشت، کبوتر کا گوشت اور سور کا بھنا ہوا گوشت۔ یہ چیزیں اس عمدہ طریقے پر تیار کی گئی تھیں کہ انہیں دیکھ کر کھانے والوں کے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ آس پاس کے سارے زمیندار اس ہوٹل میں ماسٹر جارڈن کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ اس ہوٹل کا مالک جارڈن گھوڑوں کا تاجر اور ایک چالاک آدمی تھا جس کو محض روپیہ پیدا کرنے سے کام تھا۔ کھانا پروسنے والے آتے اور اپنے برتن خالی کر کے چلے جاتے تھے۔ یہی حال سیب کی شراب والے کا بھی تھا۔ ہر ایک آدمی اپنی اپنی خرید و فروخت کی باتیں کر رہا تھا۔ کئی آدمی فصل کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ یکایک انہیں مکان کے احاطے میں ڈھول کی آواز سنائی دی۔ چند ایک کو چھوڑ کر باقی لوگ کھاتے کھاتے ہی سننے کے لیے دوڑ پڑے۔ جب ڈھول کا بجانا بند ہو گیا تو وہ بولا، گارڈر ولے کے لوگوں اور عام پبلک کو یہ مطلع کیا جاتا ہے کہ بینجے وتے کے راستے پر سویرے 9 اور 10 بجے کے درمیان ایک بٹوا جس میں 500 فرانک اور کچھ ضروری کاغذات تھے کھو گیا ہے۔ جس کسی کو ملا ہو وہ فوراً ہی جا کر یا تو اسے ٹاؤن ہال میں واپس کر دے یا مینی ویلے کے ماسٹر ہالے بریک کو واپس کر دے۔ اسے 20 فرانک انعام دیا جائے گا۔ منادی کرنے والا آگے بڑھ گیا۔ دور سے ایک بار اس کے ڈھول بجانے اور اوپر کے الفاظ دہرانے کی آواز پھر سنائی دی۔ اب سب لوگ اسی بات کی چرچا کرنے لگے۔ کوئی کہتا بٹوا مل جائے گا اور کوئی کہتا نہ ملے گا۔ کھانا پینا بھی چل رہا تھا۔ جب وہ لوگ کافی پی رہے تھے اسی وقت پولیس افسر بھی وہاں آ دھمکا۔ بریٹے کے ماسٹر ہاچکارن کہاں ہیں؟ اس نے دریافت کیا۔ میز کے دوسرے سرے پر بیٹھے ہوئے ماسٹر ہاچکارن نے جواب دیا، میں ہوں۔ افسر آگے بڑھا اور بولا، کیا آپ براہ مہربانی میرے ساتھ اسی وقت ٹاؤن ہال چلیں گے؟ میئر آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ بیچارے دیہاتی نے گھبرا کر ایک ہی دفعہ میں شراب کا چھوٹا سا گلاس خالی کر دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس مرتبہ اٹھتے وقت وہ سویرے سے بھی زیادہ جھک گیا۔ خوف و ہراس کے مارے بیچارے کی کمر ٹوٹ گئی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا روانہ ہوا، میں یہی ہوں، میں یہی ہوں، اور پولیس افسر کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ ٹاؤن ہال میں بیٹھا ہوا میئر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ پاس ہی علاقے کا رہنے والا ایک زمیندار تھا، لمبا چوڑا اور بہت ہی سنجیدہ صورت۔ ماسٹر ہاچکارن، اس نے کہنا شروع کیا، آج سویرے بینجے ویلے کی سڑک پر تمہیں ماسٹر ہالے بریک کا کھویا ہوا بٹوا اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ میئر کے اس جملے نے غریب ہاچکارن کے دل کی حرکت ہی بند کر دی۔ وہ بھونچکا سا اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے بٹوا اٹھایا؟ ہاں تمہیں نے اٹھایا۔ میں ایمان سے کہتا ہوں کہ میں نے اسے دیکھا بھی نہیں، لیکن تمہیں اٹھاتے دیکھا گیا ہے۔ اٹھاتے دیکھا؟ کس نے؟ موچی میلنڈین نے۔ تب بوڑھے کو یاد آیا۔ وہ سب کچھ سمجھ گیا اور غصے سے لال ہو کر بولا، اس نے مجھے اٹھاتے دیکھا؟ بے وقوف کہیں کا! بے شک اس نے مجھے رسی کا ٹکڑا اٹھاتے دیکھا تھا۔ دیکھیے صاحب، یہ رسی کا ٹکڑا، اور اس نے جیب ٹٹول کر رسی کا ایک ٹکڑا نکالا۔ لیکن میئر نے عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے سر ہلایا۔ ماسٹر ہاچکارن، تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ وہ شخص جو قابل اعتماد ہے اس رسی کے ٹکڑے کو لے کر بٹوا اٹھانے کی بات نہیں کہہ سکتا۔ ماسٹر ہاچکارن کا چہرہ تمتما گیا۔ اس نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر زور سے کہا، پھر بھی خدا کو حاضر ناظر جان کر میں کہتا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہی بات سچ ہے۔ موشے میئر، یہی سچ ہے۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے کبھی نجات نہ ملے۔ میئر کہنے لگا، بٹوا اٹھانے کے بعد بھی تم بڑی دیر تک وہاں کیچڑ میں ادھر ادھر ڈھونڈتے رہے کہ کہیں کچھ پیسہ رہ نہ گیا ہو۔ غصے اور خوف سے سہم کر بڈھا بولا، کسی بھلے آدمی کو بدنام کرنے کے لیے کوئی چاہے کچھ کہے، چاہے کوئی جھوٹ ہی بکتا رہے، ہاں جھوٹ ہی، لیکن اس کی ان باتوں کا میئر کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میلنڈین سے اس کا سامنا کرایا گیا اور اس کے سامنے بھی اس نے وہی بات دہرائی جو اس نے میئر کے سامنے کہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک دونوں بک جھک کرتے رہے۔ ہاچکارن کے کہنے پر اس کی تلاشی لی گئی لیکن کوئی چیز ایسی برآمد نہیں ہوئی جس پر شک کیا جائے۔ چنانچہ میئر بڑے شش و پنج میں پڑ گیا۔ آخرکار اس نے یہ کہہ کر اس کو رخصت کیا کہ وہ کونسل کے آخری فیصلے کا انتظار کرے۔ یہ خبر سارے شہر میں پھیل چکی تھی۔ ٹاؤن ہال سے جوں بڈھا باہر نکلا، بھیڑ نے اسے گھیر لیا اور لوگ اسے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ کتنے ہی لوگ اسے سنجیدگی کے ساتھ سوالات کر رہے تھے، لیکن کچھ لوگ مذاق میں پوچھ رہے تھے۔ پھر بھی اس سے نفرت یا حسد کسی کو نہ تھا۔ بوڑھے نے رسی کا واقعہ سب کو سنایا لیکن کسی نے اس پر اعتبار نہیں کیا۔ ہر شخص اس واقعے کو سن کر ہنس دیتا تھا۔
जैसे जैसे वो आगे बढ़ता लोग उसे रोक कर उसका वाकया सुनते। जान पहचान वाले लोगों को वो खुद रास्ते में रोक कर सारा वाकया सुनाता और फिर अपने को बेकसूर साबित करने के लिए जेबों को उलट पलट कर झाड़ देता। चल बातूनी बुढ़े, वो लोग कहते, और वो गुस्से के मारे लाल हो जाता। उसका दम फूलने लगता, दिल पर एक चोट लगती कि उसको जानने वाले लोग भी उसकी बात का एतबार नहीं कर रहे हैं। इस सदाकत को सबके सामने रखने के लिए उसको क्या करना चाहिए, उसकी समझ में कोई बात ठीक से नहीं आ रही थी। सिर्फ अपना वाकया वो सबको सुनाता जा रहा था। शाम हो गई और उसके घर पहुंचने का वक्त हो गया। अपने 3 पड़ोसियों के साथ वो घर रवाना हुआ। उनको भी उसने वो जगह दिखाई जहां से उसने रस्सी का वो टुकड़ा उठाया था और इसके बाद सारा वाकया सुनाया। गांव में पहुंचकर बरेटे के सारे बाशिंदों को उसने ये कहानी सुनाई, लेकिन कोई उसके बेगुनाह होने पर एतबार नहीं कर रहा था। रात भर वो बेचैन रहा। दूसरे दिन दोपहर के तकरीबन 1 बजे मेरियस पामेल नामी एक किसान, जो यमीन विले के एक फर्म में नौकर था, वो बटवा लेकर आया और ये कहकर हाले ब्रेक को लौटा दिया कि उसने इसको एक दिन पहले सड़क पर पड़ा हुआ पाया था। चूंकि वो पढ़ना नहीं जानता था, इसलिए उसने ले जाकर अपने मालिक को दिखाया, जिसने हाले ब्रेक का नाम और ठिकाना बता दिया। कुछ ही देर में यह खबर दूर दूर तक फैल गई। किसी ने जाकर हाजकारन को भी यह खबर दी, जिसको सुनते ही वो फिर चल पड़ा और घूम घूम कर कामयाब बहादुर की तरह चमकती हुई आंखों से सबको यह किस्सा सुनाने लगा। तुम जानते हो कि मुझे इस इल्ज़ाम का इतना अफसोस नहीं था जितना कि मेलेंडीन के झूठ बोलने का। झूठे इल्ज़ाम से ज़्यादा तकलीफ दे और कौन सी बात हो सकती है। दिन भर वो अपनी सफाई के गीत गाता रहा। राह चलने वालों को रोक रोक कर वो अपना किस्सा सुनाता। होटल या शराब खानों में पहुंचकर खाने पीने वालों को सुनने पर मजबूर करता। अगले इतवार को गिरजाघर से बाहर निकलने पर भी वो यही किस्सा सुनाने लगा। अब वो मुतमईन सा नजर आने लगा, लेकिन अपने को बेगुनाह साबित करने की हवस उसमें अभी बाकी ही थी। उसकी बातों से लोग खूब मजा उठाते थे। उसकी बातें उनकी दिलचस्पी का सामान बन गई थी। वो उसे छेड़ते और उसे ऐसा मालूम होता था कि लोग अब भी उस पर शक करते हैं। अगले पीर को वो फिर गार्डर विले के बाजार में गया। अपना किस्सा सुनाने की आरजू ही उसे घसीट कर इस बार वहां ले गई थी। अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ मेलेंडीन उसे देख देख कर हंस रहा था। वो क्यों हंस रहा था? क्रेके टोट के एक किसान को मुखातिब करके वो अपना किस्सा सुना रहा था। वो किसान आगे सुनना नहीं चाहता था, चुनांचे उसके पेट में एक घूंसा मारकर उसने कहा, दूर हो मक्कार। बुढ़ा हाजकारन हैरान रह गया और एक तरह की बेचैनी महसूस करने लगा। उसको मक्कार कैसे कहा गया? जॉर्डन के होटल में जब वो जाकर बैठा तो फिर अपनी कहानी सुनाने लगा। एक मस्खरे ने उसे पुकारा, इधर आ बुढ़े खूसट, इधर आ, मैं तेरी रस्सी का हाल जानता हूं, इधर आ। आजकारन ने रुक रुक कर कहा, लेकिन वो बटवा तो मिल गया। बाबा, जरा सोच समझ कर कहो। एक पाता है और दूसरे के जरिए लौटा देता है। यहां तो यही किस्सा होता है। अगरचे मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मेरा तो तुम पर ही शक है, एक दूसरे शख्स ने कहा। इस तरह बुढ़े को फिर चोट पहुंची। बिलाखिर वो समझ गया कि लोग अभी तक शक करते हैं कि बटवा मुझको ही मिला था, लेकिन मैंने दूसरे के जरिए उसको लौटा दिया है। उसने इस गलत फहमी को दूर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वहां के सब लोग और ज्यादा हंसने लगे। लोग उसे चिढ़ाकर इतना ज्यादा परेशान करने लगे कि वो बगैर कुछ खाए हुए होटल से निकल आया। शर्मिंदा और जलील होकर चोट खाया हुआ वो अपने घर लौटा। उसकी हालत पागलों की सी हो रही थी। उसमें इतनी चालाकी जरूर थी कि बटवा हड़प करके भी वो अपनी सच्चाई की डींग हाँक सकता था और अपने को पारसा साबित कर सकता था। इसलिए उसे और भी रंज था कि ना तो वो बटवा ही उसके हाथ लगा और ना ही वो लोगों का शक ही दूर कर सकता था। उसे ऐसा मालूम हुआ कि वो अपने को बेगुनाह साबित ही नहीं कर सकता। लोगों की निगाह में वो यूं भी बहुत चालबाज समझा जाता था। इसलिए जबरदस्ती लगाए गए इस इल्जाम से वो तिलमिला उठा। जैसे जैसे दिन गुजरते जाते बुढ़ा अपने किस्से को बढ़ाता जाता था। हर मर्तबा नई नई दलीलें और माकूल सबूत पेश करता था और पहले से भी सख्त कस्में खाता, जिनके बारे में वो रात ही को सोच लेता था। दिन रात उसके दिमाग में महज रस्सी का किस्सा ही घूमता रहता था, लेकिन लोग दिन ब दिन उस पर बहुत कम एतबार करते जाते थे। झूठा आदमी ही इस तरह की कस्में खाता और दलीलें पेश करता है। उसकी गीबत में लोग कहते, उसके कानों में भी लोगों के ये अल्फाज गूंज उठते थे। वो इस गलतफहमी को दूर करने के लिए अपनी पूरी कुव्वत सर्फ कर रहा था, लेकिन उसकी सारी दलीलें और कोशिशें बेकार हो जाती थीं। वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। मसखरे उसे चिढ़ाते, रस्सी और रस्सी, उसका दिमाग खराब होता जा रहा था। दिसंबर की आखिरी तारीखों में वो चारपाई पर पड़ गया और जनवरी के पहले ही हफ्ते में इस दुनिया से उठ गया।
बीमारी के दिनों में उसे सरसाम की बीमारी ने आ दबोचा था। तब भी अपने को बेगुनाह साबित करने के लिए वो बराबर कहता रहता था, रस्सी का एक टुकड़ा, महज एक छोटा सा टुकड़ा। ठहरिए, यह है रस्सी का वो टुकड़ा मोशे मेयर